دوستوں، دنیا کے الگ الگ علاقوں میں لوگ کئی طرح کے ریتی رواج کو مانتے ہیں اور عجیب و غریب طریقے سے اتسو مناتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے تیوہار کے بارے میں بتائیں گے جو لاشوں کے ساتھ منایا جاتا ہے، یعنی ڈیتھ باڈی کے ساتھ یہ تیوہار منایا جاتا ہے۔ اس تیوہار کے بارے میں جان کر آپ کو عجیب ضرور لگ رہا ہوگا، لیکن یہ بات بالکل درست ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم اسی طرح حیرت انگیز اور عجیب و غریب قسم کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ملک ہوگا جہاں کے لوگ اپنے مرنے والوں کی لاشوں کو اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہوں؟ جی ہاں، دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں لوگ اپنے گھر والوں کی موت کے بعد کبھی بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو دفن نہیں کرتے۔ مرنے والوں کو ممی میں تبدیل کرنے کے بعد وہ اسے گھر میں ہی رکھتے ہیں۔ ایسا انڈونیشیا میں ہوتا ہے۔ مرنے والوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی روایت انڈونیشیا کی توراجن برادری میں پائی جاتی ہے۔ اس کمیونٹی میں ڈیڈ ہارویسٹ فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ اس دن یہ لوگ مردوں کو باکس سے باہر نکال لیتے ہیں اور نہلانے کے بعد دوبارہ نئے کپڑے پہناتے ہیں۔ پھر مردہ شخص کو جو بھی کھانا پسند ہوتا ہے وہی کھانا گھر پر بنایا جاتا ہے۔ جس دن لوگ مردوں کو باہر نکال کر سجاتے ہیں، اس دن وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ اس موقع پر لوگوں کے گھروں میں جشن کا ماحول رہتا ہے۔ ان دنوں یہ تیوہار انڈونیشیا کے کچھ دیہات میں منایا جاتا ہے۔ یہ تیوہار انڈونیشیا کے علاقے جنوبی سولاویسی کے کچھ دیہات میں منایا جاتا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کنبے کے ممبروں سے بہت زیادہ لگاؤ محسوس کرتے ہیں، لہٰذا انہیں ہمیشہ کے لیے دفنانے سے پہلے کئی سالوں تک ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ انڈونیشیا کے توراجن فرقے کے لوگوں کا خیال ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے اور جو مر گیا ہے وہ ابھی زندہ ہے۔ یہ لوگ نہ صرف مرنے والوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں بلکہ انہیں کھانا بھی دیتے ہیں۔ اس برادری میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے دفنانے کی جگہ ایک بھینس بلی قربانی کے طور پر دی جاتی ہے۔ بھینسوں کی بلی اور جشن منانے کے بعد میت کو گھر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے اناج گھر اور بعد میں قبرستان یا شمشان لے جاتے ہیں۔ پھر مردہ کو گھر واپس لے آتے ہیں۔ ایک کمرہ ان کے لیے خالی کر دیا جاتا ہے جس میں ضرورت کا ہر سامان، کپڑے اور پسند کی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں۔ مردہ جسم کو کئی سالوں تک محفوظ رکھنے کے لیے اس پر کئی طرح کے کیمیکل، فارملڈ ہائڈ اور پانی کے گھول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس مردے کو کنبے میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہاں لوگ موت کو تیوہار کی طرح مناتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا تابوت مرمت کر دیا جاتا ہے یا تو پھر اسے نئے تابوت میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے اہل خانہ کی لاشوں کو طے راستے سے پورے گاؤں میں ٹہلاتے ہیں۔ اس گاؤں کی روایت کو مائی نینے کہا جاتا ہے۔ یہ روایت ہر سال اگست میں نبھائی جاتی ہے۔ اسے لاشوں کی صفائی کا ایک پروگرام بھی مانا جاتا ہے۔ روایت کے دوران باہر سے آئے لوگوں کو بھی مردوں سے ملنے دیا جاتا ہے۔ مانینے فیسٹیول کی شروعات آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے ہوئی تھی۔ اسے منانے کے پیچھے برپو گاؤں کے لوگ ایک بہت ہی رومانچک کہانی سناتے ہیں۔ لوگوں کے مطابق 100 سال پہلے گاؤں میں توراجن جن جاتی کا ایک شکاری جنگل میں شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ پونگ روماسیک نام کے اس شکاری کو بیچ جنگل میں ایک لاش دکھی۔ سڑی گلی لاش کو دیکھ کر روماسیک رک گیا۔ اس نے لاش کو اپنے کپڑے پہنا کر انتم سنسکار کر دیا۔ اس گھٹنا کے بعد سے ہی روماسیک کی زندگی میں بدلاؤ آئے اور اس کی بدحالی بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے ہی توراجن جن جاتی کے لوگوں نے اپنے پروجوں کی لاش کو سجانے کی پرتھا شروع کر دی۔ مانیتا ہے کہ لاش کی دیکھ بھال کرنے سے پروجوں کی آتمائیں آشیرواد دیتی ہیں۔